اعلیٰ حضرت کی جب کتابیں نہیں سمجھ سکتے تو اعلیٰ حضرت کے یہ شعروں کو کیا سمجھیں گے؟ توصیف الرحمان صاحب ایک شعر پڑھ رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کا، ذرا سنیے۔ یہ دوسری کتاب ہمارے ہاتھ کے اندر، حدائق بخشش، امام احمد رضا علیہ من اللہ ما یستحق، اپنی کتاب کے صفحہ 2 پر لکھتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے کہتا ہے میں تو مالک ہی کہوں گا، اے نبی مالک اللہ ہے نا ہمارا، لیکن نبی سے مخاطب ہے، کہتا ہے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ تم ہو مالک کے حبیب، میں تمہیں مالک ہی کہوں گا کیونکہ تم ہو مالک کے حبیب۔ مالک اللہ ہے اور اللہ آپ سے محبت کرتا ہے، اب آپ بھی میرے لیے اللہ ہی بن چکے ہیں، اب آپ بھی میرے لیے اللہ ہی بن چکے ہیں، تم کو مالک ہی کہوں گا کیونکہ تم ہو مالک کے حبیب۔ سبحان اللہ، یہ تو بالکل ایسے ہی ہے، کسی کی بیوی سے اس کی ساس، اس عورت کی ساس، اس مرد کی ماں اپنی بہو سے بہت پیار کرے، دونوں کی محبت عروج پہ چلی جائے، تو یہ محترمہ کے سامنے بیٹھ کر کہے کہ محترمہ میں تو آپ کو ماں ہی کہوں گا کیونکہ آپ ہو میری ماں کی محبوبہ، تو پھر ڈنڈا بجاتا پھرے گا، نکاح ٹوٹ جائے گا۔ کتنا اچھا سمجھا اعلیٰ حضرت کا شعر، یہ عقل سے پیدل ہے۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، مالک اللہ ہے نا، تو کریم کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ نے تو اپنے رسول کو بھی کریم فرمایا۔ رؤوف کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ نے اپنے نبی کو بھی رؤوف فرمایا۔ مالک کے معنی دینے والا، اچھا پھر یہ نوکر بھی بولتا ہے یہ میرا مالک ہے، سب مشرک۔ نوکر سے بولتا تیرا مالک کون ہے رے؟ کہاں ہے تیرا مالک؟ وہ یہ نہیں بولتا اوپر ہے، اللہ ہے، آسمان میں ہے، عرش پہ بیٹھا ہے۔ غیر مقلد یہی بولتے ہوں گے اللہ مالک اللہ ہے، تو نہیں ہے، یہی بولتا ہے کہ بھائی مالک ہی ہے میرا۔ تو مالک اللہ کے ہی معنوں میں نہیں آتا، اللہ کا مالک ہونا اس کا ذاتی ہے۔ اور حالت کا شعر نہیں سمجھا، دوسرا مصرع پڑھا ہی نہیں اس نے پتہ سمجھ گیا، عقل مند تھا تھوڑا سا، وہ پیدل کے ساتھ ساتھ تھوڑا عقل مند تھا، دوسرا پڑھوں گا تو پوری پول کھل جائیں گی، سمجھ میں آ جائے گا میں کتنا بڑا دھوکہ دے رہا ہوں۔ اور سب سے خاص بات جس پہ میں بولنا چاہ رہا ہوں، مثال جو دی اس نے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ حدیث پر ان کی کتنی باریک نظر ہوتی ہے، کتنے اہل حدیث کیوں کہتے ہیں یہ اپنے آپ کو، یہ سمجھ میں آتا ہے۔ بہت باریک نظر ہوتی ہے ان کی علم حدیث پہ، کہ کسی کی بیوی اپنی ساس سے بہت محبت کرے اور وہ ساس اور بہو کی محبت عروج پر چلی جائے، وہ عروج کو عروج پر بول رہا تھا، عروج پہ چلی جائے، تو ایک دن میاں اپنی بیوی سے کہے کہ بیگم میں تو اب تم کو اپنی ماں ہی کہوں گا کیونکہ تم میری ماں کی محبوبہ ہو، تو ڈنڈا بجاتا پھرے گا، نکاح ٹوٹ جائے گا۔ میں معراج رب اس سے پوچھنا چاہتا ہوں توصیف الرحمان سے، کس فقہ کی کتاب میں، کس حدیث میں، کس قرآن کی آیت میں کہ کسی نے اپنی ماں کو، یہ اپنی بیوی کو ماں کہہ دیا تو نکاح ٹوٹ جاتا؟ یہ کہاں ہے؟ کس کتاب میں ہے؟ نکاح نہیں ٹوٹتا بھائی، کہنا جائز نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کے بہت سارے عوام میں بھی غلط فہمی ہے کہ بیوی کو ماں کہہ دے تو نکاح ٹوٹ جاتا، نکاح نہیں ٹوٹتا۔ ماں کی طرح کہہ دیا یا ماں کہہ دیا، کہنا جائز نہیں ہے، ناجائز ہے، منع کیا گیا، لیکن اگر بالفرض منہ سے نکل جائے، جذبات میں نکل گیا، گفتگو کے دوران بے ساختہ نکل گیا، بے خیالی میں نکل گیا، کہہ دیا تو میری ماں کی طرح ہے، تو میری ماں ہے، میری ماں جیسی دکھتی یا میری بہن کی طرح، علماء فرماتے نکاح نہیں ٹوٹتا اس سے۔ یہ کون سی کتاب میں ہے بھائی؟ جبکہ اس کے بارے میں قرآن کی ایک صریح آیت ہے، حضرت حولہ ایک صحابیہ ہے، ان کے شوہر نے ان کو کہہ دیا تو میری ماں ہے، رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کیا یا رسول اللہ، اچھا یہ شریعت میں اس وقت حکم یہی تھا کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو ماں کہہ دیا تو نکاح ٹوٹ جاتا تھا، اس وقت حکم یہی تھا۔ حضرت حولہ آتی ہے، کہتی ہے یا رسول اللہ میرے شوہر نے مجھے کہہ دیا تو میری ماں ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تیرا نکاح اس سے ختم ہو گیا۔ کہتی ہے یا رسول اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں اپنے بچوں کو کہاں لے جاؤں؟ کون انہیں پالے گا؟ کون ان کا دیکھ بھال کرے گا؟ کون ہمارا پرسان حال ہے؟ اللہ کے نبی میں کیسے ایسے اس کو چھوڑ سکتی ہوں؟ بیٹھ گئی، اڑ گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بس یہی حکم ہے حولہ جاؤ۔ کہا نہیں اللہ کے نبی آپ کو کچھ کرنا ہی ہوگا۔ اڑ گئی اور اڑ کے اتنی دیر بیٹھی کہ یا رسول اللہ جب تک آپ کا رب آپ پہ کوئی حکم نازل نہ کرے میں یہاں سے ہٹنے والی نہیں۔
قرآن کی آیت نازل ہوئی, اللہ نے ارشاد فرمایا محبوب وہ جو آپ سے جھگڑ رہی ہے آپ اس کو فرما دیجئے وہ حکم اللہ نے منسوخ کیا, اب اگر کوئی اپنی بیوی کو ماں کہہ دے تو نکاح نہیں ٹوٹے گا. قرآن بھی نہیں معلوم ان کو, کچھ پڑھے لکھے نہیں ہیں, یہ علامہ محدث اہل حدیث سب بنے بیٹھے مناظرے میں, اس لیے ڈرتے ہیں یہ لوگ مناظرے میں آنے سے, اس لیے خوف آتا ہے. ان کو معلوم ہے مناظرے میں لپاسی نہیں چلتی, کتاب چلتی ہے. تو مناظرے کا جیسی نام جھگڑا ہو جائے گا, جھگڑا ہو جائے گا, جھگڑا ہو جائے گا. جھگڑا نہیں ہو جائے گا بیٹا, تیرا منہ کالا ہو جائے گا, تیرا اصلی چہرہ سامنے آ جائے گا, تیری اوقات سمجھ میں آ جائیں گی لوگوں کو.